بہت سارے نوجوانوں کا بچپن جو ہے وہ اداس گزرتا ہے اور وہ غصے والی جوانی پاتے ہیں۔ مایوسی اور غصے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وہ بچپن میں کسی پریشانی سے گزرے ہوتے ہیں، شاید والدین کے برے رویے کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی وجہ سے یا معاشرے کی حالات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ایک مشکل، غصے والے اور تشدد پسند نوجوان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ عمل ہے جس سے شیطان گزرا ہے۔ آپ کے خیال میں اللہ نے ہدایت کو بار بار پانی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ قرآن کی مثال بارش سے کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، مایوسی کو ختم کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے، زندگی اور امید دلاتا ہے۔ اور دوسری کوئی مثال جو ہدایت کے بارے میں قرآن میں ملتی ہے تو وہ روشنی ہے۔ دو چیزیں، پانی یا روشنی، نور جسے آپ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ دو اجزاء ہیں جو اس زمین پر زندگی کی نشانی ہے بیسیکلی۔ اس کو اگر آپ دوسری طرح دیکھیں تو پانی جو ہے وہ طہارت کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو روشنی ہے وہ اندھیروں کو مٹاتی ہے، اور یہ ہر تاریک جذبے کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہے، چاہے وہ غصہ ہو، مایوسی ہو، انتقام ہو یا پھر حسد ہو۔ روشنی ان سب کو ختم کرتی ہے۔ اور جو ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہی اصولوں کو جو ہے وہ بحال کریں۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ہیں جو خود پہ غصہ کرتے ہیں، اینگر پرابلم ہوتی ہے ان کو، اور یہ ایک شخصی کمزوری ہے۔ یہاں تک کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اسی غصے اور غصے والے انداز میں ایسا کرتے ہیں، جس سے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا ایک غضبناک اور غصے والا تصور سامنے آتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ پرتشدد اور غصے والا دین ہے، اور ان کے مطابق یہ کہ آپ کا جنت میں جانا بالکل ہی ناممکن ہے، آپ تو جا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا یہ حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا جواز رکھتے ہیں، لیکن اس کو تمام لوگوں پر یکساں لاگو کر دینا یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی بالکل تعلیم نہیں دیتے۔